فتح مکہ۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جو 20 رمضان المبارک 8 ہجری 630 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ وہ دن تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے بغیر کسی بڑی جنگ کے مکہ کو فتح کر لیا اور اسلام کو جزیرہ عرب میں مکمل غلبہ حاصل ہوا۔ پس منظر: قریش اور مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ کا معاہدہ 6 ہجری میں طے پایا تھا، جس کے مطابق 10 سال تک دونوں فریقوں میں جنگ نہیں ہوگی، لیکن قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو حزاں پر حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا۔ فتح کا واقعہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کو اچانک حملے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی اور خفیہ طور پر پیش قدمی کی۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان، جو قریش کا سردار تھا، کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن بعد میں اسے معاف کر دیا گیا اور اسلام قبول کرنے کا موقع دیا گیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ملے گی، جو اپنے گھروں میں رہے گا اسے بھی امان ملے گی، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مکہ میں داخلہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مختلف راستوں سے مکہ میں داخل ہوئے۔ صرف معمولی جھڑپ ہوئی، لیکن مجموعی طور پر بغیر خون ریزی کے مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اعلان کیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس عام معافی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے زیادہ تر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نتائج اور اثرات: اسلام کو جزیرہ عرب میں غلبہ حاصل ہوا۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی سے پاک کر دیا گیا۔ مکہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام کو قبول کیا۔ قریش کی طاقت ختم ہو گئی اور عرب میں اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا، جہاں رحمت، درگزر اور عدل کی ایک مثال قائم کی گئی۔ فتح مکہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ رحمت، عدل اور حکمت کی ایک بے مثال بھی تھی۔ اس واقعے میں کئی ایسی اہم باتیں ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کی عکاسی کرتی ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواضع اور انکساری۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فاتح بادشاہ کی طرح داخل نہیں ہوئے، بلکہ عاجزی کے ساتھ اپنا سر جھکائے داخل ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھاری مبارک اونٹ کی کجاوے کو چھو رہی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ظاہر کیا کہ اصل فتح دلوں کو جیتنے میں ہے، نہ کہ صرف زمینوں پر قبضہ کرنے میں۔ نمبر 2، عام معافی کا اعلان۔ اہل مکہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر برسوں ظلم کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف رحیم نے انہیں عام معافی دی اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، جسے ابو سفیان، ہندہ، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سب کو معاف کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔
نمبر 3، خانہ کعبہ کی تطہیر۔ مکہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکال کر فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کو اس کی اصل حیثیت یعنی توحید کے مرکز کے طور پر بحال کرنے کا لمحہ تھا۔ نمبر 4، انتقامی جنگ کی بجائے رحمت، کسی بھی قسم کی لوٹ مار یا انتقام کی اجازت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا تھا انہیں بھی معاف کر دیا گیا۔ مکہ کے سب سے بڑے دشمن وحشی بن حرب، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، دونوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی عالمگیریت کی شروعات۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ عرب کے مختلف قبائل جو پہلے اسلام کے حلاف تھے اب خود اسلام قبول کرنے کے لیے آنے لگے۔ یہ واقعہ صلح، درگزر اور عدل کی ایک ایسی مثال بن گیا جس نے دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ نمبر 6، حضرت بلال کی اذان اور مساوات کا اعلان۔ فتح کے بعد نبی اکرم رؤوف رحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال، جو پہلے ایک غلام تھے، کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام میں نسل، قوم اور رنگ کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، بلکہ عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی پر ہے۔ نتیجہ، فتح مکہ کا ایک عظیم اسلامی واقعہ تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ عدل، درگزر اور اخلاق کی طاقت سے پھیلا۔ اس دن نے تاریخ میں ایک ایسا موڑ دیا جس کے بعد عرب میں اسلام کا غلبہ قائم ہو گیا اور یہ دین پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔